بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے۔ اسے ام القرآن، السبع المثانی اور سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سورہ ہے جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور بغیر اس کے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری حدیث 756۔ جس نے سورہ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں۔ آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ اللہ کی دو صفتیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ الرحمن، دنیا میں ہر مخلوق پر رحمت۔ الرحیم، آخرت میں صرف مومنین کے لیے خاص رحمت۔ سورہ النمل 27-30۔ آیت نمبر 2۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس آیت میں بندہ تسلیم کرتا ہے کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ صرف رب نہیں، رب العالمین ہے۔ انسان، جنات، فرشتے، ہر مخلوق کا رب ہے۔ سورہ الجاثیہ 45-36۔ آیت نمبر 3۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان اور بار بار رحمت فرمانے والا ہے۔ اس آیت کی تکرار اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا نظام رحمت پر مبنی ہے، نہ کہ صرف سزا پر۔ سورہ الانعام 6-54۔ آیت نمبر 4۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ یہاں انسان کو یاد دلایا جاتا ہے ایک دن حساب ہوگا، ہر عمل کا جواب دینا ہوگا، نہ کوئی سفارش بغیر اجازت کے ہوگی۔ سورہ الانفطار 82-19۔ آیت نمبر 5۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیت توحید کا مرکز ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے، مدد بھی صرف اللہ سے۔ سورہ الزاریات 51-56۔ ترمذی حدیث 2516۔ جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مانگو۔ آیت نمبر 6۔ المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ انسان یہاں اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہے۔ یہ دعا صرف راستہ دیکھنے کی نہیں، اس پر قائم رہنے کی بھی ہے۔ سورہ الانعام 6-153۔ آیت نمبر 7۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ اس آیت میں 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں: نعمت والے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ مغضوب، جنہوں نے حق پہچان کر چھوڑ دیا۔ ضالین، جو بغیر علم کے گمراہ ہوئے۔ سورہ النساء 4-69۔ مسند احمد 18391۔ سورہ الفاتحہ صرف ایک سورہ نہیں بلکہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ بندہ اور اللہ کے درمیان ایک مکمل گفتگو ہے۔ اسی لیے نماز میں اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی، صحیح مسلم حدیث 395، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اگر ہم سورہ الفاتحہ کو سمجھ کر پڑھیں تو نماز صرف فرض نہیں رہتی، روح کی زندگی بن جاتی ہے۔ سورہ الفاتحہ کسی ایک واقعہ پر نہیں بلکہ پوری انسانی زندگی کے لیے ایک بنیادی رہنما دعا کے طور پر نازل ہوئی۔ یہ سورہ اس لیے نازل ہوئی تاکہ اللہ اور بندے کا رشتہ واضح ہو، عبادت کا صحیح طریقہ سکھایا جائے، ہدایت مانگنے کا ادب بتایا جائے، نماز کا مرکزی حصہ بنایا جائے۔ تفسیر القرطبی۔ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ کو تو مانتے تھے مگر عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ سورہ الفاتحہ نے سب سے پہلے توحید، ربوبیت اور الوہیت کو ایک ہی سورہ میں جمع کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر۔ یہ سورہ صرف عربوں کے لیے نہیں، صرف اس دور کے لیے نہیں بلکہ ہر زمانے، ہر قوم اور ہر انسان کے لیے نازل ہوئی۔ اس میں عقیدہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، اخلاق بھی ہے اور ہدایت کی دعا بھی۔ تفسیر ابن کثیر۔ سورہ الفاتحہ اس لیے نازل ہوئی تاکہ بندہ اپنی عبادت کو صحیح سمت دے، اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر لائے اور ہر روز اللہ سے کہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہی سورہ الفاتحہ کا پیغام ہے اور یہی اس کے نزول کا مقصد ہے۔